جناب سردار محمد یوسف صاحب نعرے تکبیر سے استقبال کریں. نعرے تکبیر. سردار صاحب نے جو خدمات دین کے لیے دی ہیں یہ آواز کم ہے. نعرے تکبیر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. شان صحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین. انتہائی قابل قدر علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم. مجھے مولانا تنویر صاحب کی طرف سے، مولانا بلال صاحب کی طرف سے یہ دعوت ملی تھی کہ آج یہاں سیرت کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں ضرور شریک ہونا ہے. حالانکہ جو ویکنڈ ہوتا ہے، ہفتہ اور اتوار، ہماری بھی مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ علاقے میں جب جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے. لیکن ان کا یہ اخلاص تھا اور پھر قاری محبوب الرحمان صاحب نے دوبارہ بھی تاکید کی کہ ضرور آنا ہے. میرے قابل احترام بھائی بزرگ قاری عبدالرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو رشید الحسن صاحب، یہ صبح آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جانا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ وقت ملا ضرور حاضری دوں گا. اور یہ پھر اسی انتظار میں تھے کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس عزیز کو بھی اتنی بابرکت محفل میں بلایا، شرکت کا موقع دیا. بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، ماشاءاللہ مختلف علاقوں سے آئے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ علماء کی سرپرستی مجھے حاصل نہیں ہے، اور جب بھی چاہے کوئی الیکشن ہوا ہے، چاہے اور کوئی بات ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے حلقے سے علماء کرام بالخصوص اور ملک پار سے علماء کرام بالعموم میری رہنمائی بھی فرماتے رہے اور میری سرپرستی بھی فرماتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ملا کہ مجھے جس وقت وزارت کا قلم دان دیا تو اس کا بھی تعلق کہیں سے تھا. وزارت مذہبی امور کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ علماء کرام کے ساتھ ہے، افراد کرام کے ساتھ ہوتا ہے، مساجد کے ساتھ ہے، مدارس کے ساتھ ہے، دینی مدارس کے طلباء کے ساتھ ہے، حج عمرہ کے ساتھ ہے، اور شرط زکوٰۃ اور یہ سارے مدارس جو مذہبی امور ہیں اس حوالے سے تعلق کا اسی نسبت سے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ اللہ نے بڑی کرم نوازی کی کہ اللہ نے ان کی برکت سے اور ان کی شفقت اور تعاون سے بڑا فضل و کرم کیا. ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حج کے حوالے سے اللہ نے کرم کیا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. اللہ نے بڑا ایسا کرم کیا ہے کہ ہر چیز اللہ نے آسان بھی فرما دی. اور جو حجاج کرام ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی جو خدمت ہے وہ بھی عبادت ہے. تو اللہ پاک نے یعنی اس لحاظ سے ہم پر بھی خاص رحم فرمایا. پوری ٹیم ہماری الحمدللہ اس کے لیے خدمت کے لیے حاضر رہی، اور جو وہاں اس وقت معاملات حل ہوئے اور حج جس طریقے سے ہوئے الحمدللہ یہاں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. تاہم یہ جو ساری چیزیں یہ دین کی برکت ہوتی ہیں. اور اگر انسان نیک نیتی سے کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے
اور مخلوق کی بہتری کے لیے شروع کرے تو ضرور اس میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور کامیابی بھی ہوتی ہے۔ یہ جتنے علماء کرام جس کا آپ نے نام لیا ہے ماشاءاللہ میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، نوجوان ہیں، اور یہ میری ضرور تعاون بھی کرتے رہے اور رہنمائی بھی کرتے رہے۔ جو قاری بلال صاحب کے والد صاحب قاری یعقوب صاحب، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ وہ ایک مرد مجاہد تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر حمایت بھی کرتے تھے اور بڑی قربانیاں انہوں نے دی۔ آج تک یعنی اس جیسا شخص بہت کم ہمیں ملا ہے اور کوئی کبھی احسان بھی نہیں جتلایا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ الیکشن کے دوران وہ ہمارے بڑے مشکل حالات تھے، لیکن قاری یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ میاں عنایت الرحمن صاحب نے کہا نہیں آپ بے فکر رہے، انشاءاللہ اس ایریا میں جہاں ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا گیا تھا کہ آپ یہاں میٹنگ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے میٹنگ کا انتظام کیا، بلکہ جلسہ کرایا جہاں وہ رہتے تھے، اور پھر یہ ثابت بھی کرایا اور اللہ نے فضل کیا الیکشن بھی جیت گئے۔ یہ ساری چیزیں عمل سے ہوتی ہیں، الحمدللہ کہ انہوں نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا۔ اسی لیے آج ان کے جو صاحبزادے بھی ہیں، عزیز و کارم بھی ہیں، اسی مشن کو آگے جاری ساری رکھے ہوئے ہیں۔ تو سیرت کے حوالے سے جس طرح علماء کرام اگر بیان فرماتے ہیں، حضرت شاہ صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے تو دل بڑا خوش ہو رہا تھا کہ ان کی تقریر سنتے رہے۔ ماشاءاللہ ایک اچھا خطیب بھی ہے، مقرر بھی ہے، علم بھی ہے، اور پھر جس ہستی کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے ہیں، کون مسلمان ہوتا ہے جو اس کو نہ سنے، بلکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے تو اس کو سنتے رہے۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت سیرت کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، خاص طور پر ہزارے میں خیبر پختونخوا جس کو آج کہا جاتا ہے، تو اس ایریے میں بڑے جلسے ہوتے تھے جہاں سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جاتے تھے۔ تو میں اپنے گاؤں سے جو پٹل ہائی سکول ہے تقریباً 6 کلومیٹر اور واپس بھی 6 کلومیٹر آتا جاتا تھا، تو جب کبھی ان کا پروگرام پٹل جامع مسجد میں ہوتا تھا سیرت کا، اکثر گرمیوں میں رات کے ٹائم ہوتے تھے، تو اس رات اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی وہاں ٹھہرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی ایک محفل میں شامل ہونے کی برکات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، آج ہمیں بھی روحانی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے جو آج سفر بھی کیا، سارا کچھ کیا، لیکن مجھے الحمدللہ یہاں آ کر ایک تسکین ملی اور خوشی ہوئی ہے کہ میں اس قابل اللہ نے بنایا کہ اس سے ایسی بابرکت جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے وہاں میں بھی شریک ہوا ہوں، اور اللہ اسی کی برکت سے میری بھی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ علماء کرام تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن ہم جیسے جو مسلمان ہیں ان کو سنتے ہیں پھر عمل بہت کم کرتے ہیں۔ عمل بھی ضروری ہر لحاظ سے اس لیے ہے کہ جو سنیں اس پر اگر ہم کچھ نہ کچھ عمل کریں تو ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں ایک ایسا ماحول جس کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ میری علماء کرام سے یہ اپیل ہے، جہاں سارے حضرات بیٹھے ہوئے میں کس کا نام لوں، سارے جو قاری صاحب نے نام لیے ہیں، کہ یہ اس وقت ایک ذمہ داری اس طریقے سے پوری کریں جس میڈیا کے دور میں جو ایک ہمارے نوجوان خاص طور پر بے-رحمی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو اس سے بچانے کے لیے کہ اس طرح کی جو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سیرت کانفرنس یا سیمینار یا مختلف ضرور ان کا انعقاد کرائیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ دین کی دوری کی وجہ سے یہ مغربی میڈیا جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں، یقین جانیں ہمارے نوجوانوں کی زندگی تباہ کرتی ہے، اور دین کی دوری اسی وجہ سے ہو گئی ہے کہ انہیں اس طرح کی محافل ملتی نہیں ہے، اور نہ مطلب ہے ان کو کوئی اس طرح کی اٹریکشن ملتی ہے، تو اس کے لیے خصوصی طور پر انتظام کیا جائے تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے
وہ رائے راست پر آ سکے۔ آپ یقین جانے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جو نوجوان بچے ہیں وہ بس اسی پر جو موبائل لیے ہوئے کچھ لگے رہتے ہیں، کوئی ان کو اگر بلاتا ہے پھر اس کو توجہ نہیں دیتے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ یہ جو تربیت اس طریقے سے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اور اس تربیت کے مقابلے میں صحیح تربیت ہو، دینی مذہبی اسلامی تربیت ہو، اور اس کے لیے جو اس طرح کے جو علماء کرام نے وہ رہنمائی کریں، نوجوانوں کو بھی سامنے لائیں۔ پچھلے دنوں ایک تنظیم تھی، میں اس میں بھی گیا تھا، MS اور مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، نوجوانوں کی تنظیم تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس طرح کی جلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو متحد کیا اور اس کے لیے مختلف تنظیمیں بنائی ہیں پورے پاکستان لیول پر۔ وہ پاکستان سے جو کراچی سے لے کر گلگت تک انہوں نے بنا دیے، اور اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی اور اس طرح مدارس کے طلباء بھی اس میں شامل ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو آگاہ کریں گے تو پھر وہ تب ہی ہمارے راستہ چل سکیں گے۔ آج اس دور میں ہمیں مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، مصائب ہیں، اور دنیا بھر میں ہم اس وقت یعنی مار کھا رہے ہیں، جس طرح کہ اسرائیل اور فلسطین کا آپ نے سنا، لیکن ایمانی جذبے والوں نے وہاں پر بھی مقابلہ زبردست کیا ہے۔ کل ہی آپ نے سنا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کر کے یہ یادداشت بنائی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت بھی زندہ ہے، حق اور صداقت کی جھنڈے کو لیے ہوئے انشاءاللہ فتح اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ اور ہماری دعا بھی ہے، اور عملی طور پر بھی اگر ہماری ذمہ داری لگتی ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ فلسطین کی آزادی، قبلہ اول کی آزادی ہم سب کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، صرف فلسطینیوں کی نہیں۔